بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 44 یاسمین مجاہد کی کتاب ذات کے خالی پن کا مداحہ۔ اس کتاب کو انہوں نے 3 حصوں میں کیا ہوا ہے، جس کا اب تیسرا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ تیسرا قدم، جذباتی قوت، ابتدائی نفسیاتی امداد کا سامان۔ اکثر لوگ جسمانی صحت کے متعلق واضح علم و نظریہ رکھتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا چاقو سے کوئی زخم لگ جائے تو ہمیں شفا کے لیے درکار پورے عمل کی عمدہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں علاج کروانا ہے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہمارے پاس ابتدائی طبی امداد کی کٹ موجود ہوتی ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے جذباتی اور روحانی ابتدائی امداد کے سامان کا تو ہم میں سے بہت سو کے پاس یہ موجود نہیں ہوتا۔ جب ایک بار ہم اپنے درد کی بنیادی وجہ تک پہنچ جائیں اور شفا کی راہ میں رکاوٹ بننے والے مہلک قیاسات اور عادات سے چھٹکارا پا لیں تو ہم جذباتی اور روحانی صحت یابی کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ درد زندگی کا ناگزیر حصہ ہے، لیکن اللہ ہمیں ہمارے امتحانات میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیں وہ آلات اور مدد مہیا کرتا ہے جو نہ صرف شفا کے لیے بلکہ مشکلات کے دوران نمو پانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب بیماری کو اس کی اصل دوا میسر ہو جائے تو انسان اللہ عز و جل کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ درد حقیقی ہے اور اس کا علاج کرنے والے ذرائع بھی حقیقی ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی صورتحال بہتر کرنے کے لیے روبہ عمل ہوں اور درد کو روکیں قبل اس کے کہ یہ طوالت اختیار کر کے اذیت بن جائے۔ اس زندگی میں ہماری آزمائش مقصود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر فعال ہو کر بیٹھ رہیں اور مصیبت جھیلتے رہیں۔ جہاں ایسے عناصر موجود ہوں جو ہماری شفا کی رکاوٹ میں بنتے ہیں، وہیں ایسے نفسیاتی اور روحانی اوزار بھی موجود ہیں جو نہ صرف معاون بنتے ہیں بلکہ ہماری شفا یابی کے عمل کو تیز بھی کرتے ہیں۔ لوچدار رویے کی ایک ماہر کا مشورہ۔ ایسے نفسیاتی عناصر پر جو جذباتی اور دماغی قوت کی تشکیل کرتے ہیں اچھی خاصی تحقیق کی گئی ہے۔ بیہودہ لوچدار رویے کی ایک ماہر لوسی ہونگ کو تو گھر میں ہی اپنے کام کا تجربہ ہوا۔ دوسروں کو برسوں تک لچکدار رویہ اپنانے کی تربیت دینے کے بعد خود لوسی ہون کو آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اس کی اپنی بیٹی صرف 12 سال کی عمر میں اچانک حادثے کا شکار ہوئی اور ہلاک ہو گئی۔ خاندان اس وقت چھٹیاں منا رہا تھا۔ پریزنٹ گریٹنگ نامی کتاب کی مصنفہ ہون نے 3 ایسی چیزوں کی وضاحت کی ہے جنہوں نے اسے اس المیہ سے نکالا۔ توقعات میں تبدیلی۔ لوئی وضاحت کرتی ہیں کہ کیسے انہوں نے خود سے کبھی اپنے المیہ کے متعلق یہ سوال نہ پوچھا، میں ہی کیوں؟ وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ خوفناک واقعات ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں، لہٰذا ان کی سوچ کا زیادہ جھکاؤ میں کیوں نہیں کی جانب تھا۔ وہ وضاحت کرتی ہیں کہ کیسے ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں لوگ یہ حقیقت بھلا دیتے ہیں اور اس کی بجائے وہ یہ احساس پال لیتے ہیں کہ وہ ایک کامل زندگی کے مستحق ہیں۔ ہم روزانہ گھنٹوں آن لائن نمائش پر لگی ہوئی لوگوں کی کامل زندگیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے اس سراب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو بہت سے لوگ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا ہے۔ اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کامل زندگی گزار رہے ہیں اور آپ بھی ایک کامل زندگی کے حقدار ہیں، تو جب مشکلات آتی ہے تو لا محالہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔
زندگی کے بارے میں حقیقت پسندانہ سوجھ بوجھ اور توقعات رکھ کر لوسی اپنی بیٹی کھو دینے کے المیے سے بہتر انداز میں نبرد آزما ہوئیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک انتہائی عمیق غلطی جو ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے تو بلند تر توقعات رکھتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری توقعات کم ہوتی ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ زندگی کامل ہوگی، دنیاوی جنت۔ ہم اس کے طویل ہونے اور اپنی خواہشات کے مطابق ہر شے مہیا کرنے کی توقع باندھ لیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے اللہ کی تو ہم اکثر اس کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں۔ جب ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ جب ہم وہ حاصل نہیں کر پاتے جو چاہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پر نوازشات نہیں کر رہا۔ دنیا سے ہم محبت اور دریا دلی کی امید رکھتے ہیں، اور یہ کہ وہ ہمیں کبھی مایوس نہ کرے گی۔ اللہ کے معاملے میں ہماری نظر صرف اس کے غضب پر ہوتی ہے، نہ کہ اس کے محبت بھرے رحم پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں محروم رکھا، ہم اس کی حکمت اور پیار پر بھروسہ نہیں کرتے۔ دنیا سے توقعات۔ حیات الدنیا کے لفظی معنی ادنیٰ زندگی ہے۔ ذہنی قوت پیدا کرنے کا پہلا قدم حقیقت کو ہضم کرنا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں کچھ مخصوص سچائیاں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہم موسم پر قدرت نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ موسم کبھی بھی کامل نہیں ہوگا۔ یہ ناگزیر ہے کہ بعض اوقات موسم خراب ہوگا اور دنوں، ہفتوں، مہینوں، حتیٰ کہ برسوں تک خراب رہے گا۔ ہماری زندگیوں کا موسم بھی اس سے مماثلت رکھتا ہے۔ اللہ سے توقعات۔ بزرگ و برتر رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ جذباتی قوت کا پہلا قدم دنیا سے حقیقت پسندانہ اور اللہ سے مثبت توقعات وابستہ کرنا ہے۔